حضرت عثمان غن کی زندگی کا جامع جائزہ۔ ابتدائی زند حضرت عثمان بن عفان قریش کے معزز قبیلے بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ اب عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب کا شمار ان چند خوش نصیب افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اپنی شرافت، دیانت داری، نرم دلی اور حیاداری کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ اسلام کی طرف آمد حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اپنے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب ابتدائی 4 خوش نصیب افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم کی بیٹی حضرت رقا اب کے نکاح میں آئیں، اسی نسبت سے اب کو ذوالنورین 2 نارتھ والا کہا جاتا ہے۔ قرباناہیں اور ہجرتیں مکہ میں ظلم و ستم بڑھنے پر اب اپنی اہلیہ حضرت رقا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ یہ اسلام کی خاطر اب کی پہلی بڑی قربانی تھی۔ عاد میں اپنے مدینہ ہجرت کی اور وہاں انصار و مہاجرین کے درمیان ایک اعلیٰ مقام آیا۔ خلافت حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد مشاورت کے نتیجے میں اب کو تیسرا خلیفہ راشد منتخب کیا گیا۔ اب نے تقریباً 12 سال خلافت کی، جو خلفائے راشدین میں سب سے طویل دور تھا۔ ارنیم قرن کی جمع و تدوین اپنے قرآن کریم کو ایک نسخے مصحف عثمانی پر جمع کیا اور اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں بھجوا دیا تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ بحر فوج کی تشکیل اب کے دور میں اسلامی ریاست نے سمندری راستوں پر بھی اپنی حفاظت مضبوط کی۔ مسجد نبوی کی توسیع مدینہ میں بڑھتی ہوئی مسلم آبادی کے پیش نظر اپنے مسجد نبوی کو وسیع کیا۔ فتوحات اب کے دور میں آرمینیا، آذربائیجان اور شمالی افریقہ کے کئی علاقے اسلام کے زیر نگیں آئے۔ اخر ایام اور شہادت خلافت کے آخری دور میں فتنہ پرور گروہوں نے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلایا اور اب کے خلاف بغاوت شروع کی۔ باغیوں نے اب کے گھر کا محاصرہ کیا، اپنے تلوار اٹھانے کے بجائے صبر کو اختیار کیا۔ بالآخر ذوالحجہ کے مہینے میں اب کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت اب کی عمر 82 سال تھی۔ شخصیت کی جھلک حضرت عثمان غن اپنی حیا، سخاوت، نرمی اور سادگی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ اپنی دولت اسلام کی راہ میں بے درے خرچ کی۔ نبی کریم نے اب کے بارے میں فرمایا، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی عثمان ہے۔